اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبشر اور بشیر کہا ہے، یعنی کہ خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشیر اور مبشر کے نام سے اور لقب سے ملقب کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بے شمار خوشخبریوں سے نوازا ہے، اور ہم اور آپ سنتے بھی ہیں اس بارے میں۔ لیکن آج کا جو خطبہ جمعہ ہے میرے دوستو، یہ میں وہ باتیں احادیث کی روشنی میں لے کر کے حاصل ہوا ہوں جس کے اندر وہ خوشخبریاں ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آج کا خطبہ جمعہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہم اور آپ زیادہ تر یہی سنتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے خوشخبری ہے، فلاں صحابہ کرام جنت میں گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ لیکن آج میں آپ کو یہ سناؤں گا کہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اور یہ خوشخبری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طوبیٰ لہم کے نام سے سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آج کے جمعہ کو آپ اچھی طرح سے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا کر کے جائیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سوئیے مت، اپنے دل کے خانوں میں آپ لکھ لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معمولی خوشخبری نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم وحسن مآب، کہ بے شک کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ جی ہاں، تو ہم اور آپ اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے طوبیٰ کا لفظ استعمال فرمایا۔ طوبیٰ کا مختصر سا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی بڑے ہی آرام سے اور سکون سے اور چین سے گزر جائے گی، ایسے لوگوں کو جنت ملے گی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے زندگی میں کوئی ٹینشن نام کی چیز نہیں ہوگی، جس کا ذکر آپ آگے سننے والے ہیں۔ یہ طوبیٰ کا معنی ہے، اور طوبیٰ جنت کے اندر ایک درخت کا بھی نام ہے، جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طوبیٰ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے۔
جس کی مسافت یہ 100 عامن 100 سال کے برابر ہے. یعنی وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی انسان تیز سواری کرنے والا اس درخت کے نیچے چلتا رہے، سفر کرتا رہے تو 100 سال بھی لگ جائے، لیکن وہ درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا درخت ہے. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور طوبیٰ درخت کے پھل کے شگوفے سے ہی اہل جنت کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. سبحان اللہ. یہی وہ درخت ہے جس کے پھلوں سے اور جس کے شگوفے سے ہمارے اور آپ کے جنت کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. لہٰذا اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس درخت کے بنے ہوئے کپڑوں کو پہنے تو نیک اعمال کیجئے اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. جی ہاں میرے دوستو، آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث سنتے ہیں. ابو عبد الرحمن الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ 2 آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کے اوپر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وصدقک آپ کی تصدیق کی، آپ کو سچا جانا اور واتبعک آپ کی پیروی کی، ماذا لہو. ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ ایسے انسان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ایسے انسان کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لہم، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. جو دوسرا آدمی تھا اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے ایسے آدمی کے بارے میں جس نے آپ کو نہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں سن لیجئے، بشارت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن لیجئے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا کہنا ہے ایسے آدمی کے بارے میں جس نے آپ کے اوپر ایمان بھی لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی، لیکن اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ ہم اور آپ ہیں، اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لہو ثم طوبیٰ لہو ثم طوبیٰ لہو، کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. جس نے آپ کو دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے. اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا، صرف سن کر کے آپ کے اوپر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد آپ کی پیروی کی. جی ہاں، یہ نہیں کہ ہم سے مان لیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں، ایسے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. ایمان اور تصدیق اور عمل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق عمل کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. اللہ اکبر. تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل کے لوگ صحابہ کرام سے بڑھ جائیں گے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی جنت کی بشارت دی ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے. یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتلا دوں کہ صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کے لیے بھی آپ نے بشارت دی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس انسان کے لیے خوشخبری ہے، اس انسان کے لیے جنت کا درخت ہے جو طوبیٰ لمن رأى من رآنی، اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی کہ صحابہ کے شاگرد. اور آگے اس بات کا بھی ذکر ہے جس نے صحابہ کے شاگرد کو دیکھا اس کے لیے بھی جنت ہے. اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو مجاہدین ہیں اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. لیکن میں آپ کو تفصیل سے وہی اعمال بتلانے والا ہوں جس کو انجام دینے کی وجہ سے ہم اور آپ اس عظیم خوشخبری کے مستحق بن سکتے ہیں میرے دوستو. نمبر 2، فتنوں کے دور میں اسلام کے اوپر چلنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. سن لیجئے. اور آج فتنوں کا دور ہے، آج اسلام کے اوپر چلنا آسان نہیں ہے، بلکہ لوگ تو اسلام کے نام سے ڈر رہے ہیں، مسلمان بھی ڈر رہے ہیں.
لہٰذا یاد رکھ لیجئے ان فتنوں کے دور میں اسلام کو گلے لگا لیجئے، اسلام پر آپ عمل کیجئے، آپ کے لیے بشارت ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا ہے۔ جب اسلام شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، مسلمان اجنبی تھے، مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسلام کیسے اجنبی ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ حضرت بلال کو دیکھ لیں، حضرت سمیہ کو دیکھ لیں، آل یاسر، یاسر کے خاندان والوں کو دیکھ لیں۔ مکہ کے اندر کتنے حقیر سمجھے جاتے تھے، اللہ اکبر، اور آج حالت بھی وہی آ گئی ہے۔ مسلمان آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر اجنبی بن کر کے رہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، کافروں کی اور مشرکوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ کلمہ گو مسلمانوں کی حالت آج کل ایسی ہو گئی ہے کہ نہ عبادت اسلام کی جیسی ہے، نہ زندگی اسلام کی جیسی ہے، نہ ہی معاشیت اسلام کی جیسی ہے، نہ ہی سیاست اسلام کی جیسی ہے، کوئی چیز اسلام کی جیسی نہیں ہے، بس منمانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے دور میں اگر کوئی شخص اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور عنقریب پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ آج یہ وہی دور ہے، تو آپ نے فرمایا فطوبی للغرباء، تو ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے غریبوں کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، یہاں غریب کا لفظ ہے، غریب کا مطلب فقیر نہیں۔ بہت سارے لوگ حدیث سننے کے بعد سمجھے ہوں گے کہ فقیر ہم ہیں، ہم اس کے اندر شامل ہوں گے، نہیں۔ غریب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اجنبی، جیسے کہ مسافر کو بھی غریب کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجنبی ہوتا ہے شہر کے اندر، تو اجنبی آدمی کو غریب کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اسلام سماج اور معاشرے کے اندر، اسلام ملک کے اندر اجنبی بن جائے گا، مسلمانوں کو حقیر سمجھا جائے گا، اسلام رہتے ہوئے بھی لوگ اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور آج کل زمانہ ایسا ہی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم خوشخبری کے مستحق بن جائیں اور حقدار بن جائیں تو اسلام کو گلے لگا لیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کے حلال کردہ چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں سے باز آ جائے۔ آج کل کتنے مسلمان ہیں کیا کہتے ہیں؟ بھائی آج کل ہم حلال طریقے کے مطابق کمائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ آج اگر ہم اسلام کو اپنائیں گے تو ہو گیا ختم، ہم کو جو ہے مرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں، فتنوں کے زمانے میں، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری بشارت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عظیم بشارت سنائی ہے، آئیے کتنی بہترین حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ اکبر، کہ اے لوگوں خوش ہو جاؤ، وہ لوگ خوش ہو جائیں، ایسے لوگوں کے لیے عظیم بشارت ہے، ایسے لوگوں کی زندگی پرسکون زندگی گزرے گی، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے جن لوگوں کے نام اعمال میں استغفار بہت ہی زیادہ تحریر ہوں گے، اللہ اکبر۔ جی ہاں میرے دوستو، جو لوگ استغفار اپنے نام اعمال میں لکھائیں گے نا، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان بات کم کرے اور اپنی زبان سے زیادہ استغفار کے کلمات کہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کو لازم پکڑ لے۔ جی ہاں، جو انسان جتنا زیادہ استغفار کا اہتمام کرے گا اور مغفرت طلب کرتا رہے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنت کا حقدار ہے، وہ انسان جنتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے میرے دوستو۔ کتنی عظیم خوشخبریاں ہیں۔ آج ہم اور آپ تو ان چیزوں کو اپناتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، اتنے 100 سال ہو گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا اور آپ کا کتنا خیال رکھا ہے کہ ہمیں بھی خوشخبریاں سنا کر کے گئے۔ ایسے ایسے کام کرتے رہو اور جنت پاتے رہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا بتلاؤ میرے دوستو، ہم اور آپ آج کل اسی کوشش میں ہے اور اسی فکر میں ہے کہ لمبی عمر ملنا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان اسی کوشش میں ہے
کہ لمبی عمر ملے، میں بہت زیادہ دن زندہ رہوں، 60 سال 70 سال ہو گیا، لیکن ہم اور آپ 100 سال جینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ موت اور حیات تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، لیکن آئیے اسی تعلق سے ایک حدیث سن لیجئے۔ ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ای الناس خیر، ذرا غور سے سنیے گا یہ حدیث۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ جی ہاں، آج آپ یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ ہم بہتر ہیں یا نہیں ہیں، یا لوگوں میں کون بہتر ہیں، یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے حدیث سننے کے بعد۔ سوال کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین کون انسان ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ۔ کہ اے میرے صحابہ، تو نے جو سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو سنو، اس انسان کے لیے بشارت ہے، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے جس انسان کو لمبی عمر ملے، لیکن وحسن عملہ، اس انسان نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے لمبی عمر ملے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، سن لیجئے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی انسان جس کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر دیا ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن وہ انسان اس لمبی عمر کے اندر اللہ رب العالمین کو خوش کرتا ہے، نیک اعمال کو بجا لاتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے بشارت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کی روشنی میں تو ایسے بزرگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو بچپن سے دین کے اوپر چلتے ہیں، جو بچپن سے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نوجوانوں سن لیجئے، آپ بھی ایک دن بوڑھے ہوں گے، لہٰذا آج اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ مرتے دم تک، بڑھاپے تک اس پر قائم رہیے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آج ہی سے لگ جائیے، تب آپ بہتر انسان بن سکتے ہیں، ورنہ آپ بہتر انسان نہیں بن سکتے۔ میرے دوستو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچپن سے جوانی اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جنت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر سکینتیں نازل ہوں گی جس کی لمبی عمر تو ہے لیکن وہ انسان اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لمبی عمر مل جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ہمارے لیے سود مند نہیں ہے۔ ہمارے لیے کب سود مند ہے کہ لمبی عمر ہے اور ساتھ میں نیک اعمال ہے، تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ میرے دوستو، چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 5ویں بشارت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تینوں باتیں ایک ہی حدیث کے اندر ہے۔ جی ہاں، تینوں باتیں ایک ہی حدیث کے اندر۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن ملک لسانہ۔ جی ہاں، کہ خوشخبری ہے، خوش ہو جائے وہ لوگ جس کی زبان اس کے اپنے قابو میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، جس کی زبان اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے قبضے میں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی آفت اور مصیبت کی جو جڑ ہے اور اصلی وجہ ہے، یہی تو زبان ہے۔ زبان ہی انسان کو ہلاکت و بربادی کے عمیق گڑھے میں ڈال دیتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جائے گا۔ یہ عظیم نعمت ہے، اور اس حدیث کے اندر جو ہے تینوں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ جس کی زبان اس کے اپنے قبضے میں ہے، ایسے انسان کے لیے جنت ہے، ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجئے، اور جو انسان اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا تو یقین مانیے کہ ایسے انسان کی زندگی دنیا ہی کے اندر جہنم میں جانے سے پہلے جہنم بن جائے گی۔ یاد رکھ لیجئے، زبان ہی کی وجہ سے تو انسان اپنی زندگی کو اچھا یا پھر برا بناتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کیجئے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ نہیں، گالیاں بکیں گے۔ ہمارے شہر میں تو لوگ زبان کھولے تو گالیاں، اللہ کی پناہ، اپنے دوست کو بھی گالی دیتے، اپنے بچوں کو بھی گالی دیتے، اپنے بھائیوں کو بھی گالی دیتے، اپنے بہنوں کو بھی گالی دیتے۔ کیا تو بات ہے میرے دوستوں۔ لہٰذا حدیث یاد رکھ لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مستحق ہم تبھی ٹھہریں گے جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، جب ہم اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا
طوبیٰ لمن وسعہ بیتہ، کہ اس انسان کے لیے خوشخبری ہے، اس انسان کے لیے بشارت ہے۔ نوجوانوں ذرا اپنے کان کو میرے طرف متوجہ کیجئے، کہا کہ اس انسان کے لیے بشارت ہے جس انسان کو اس کا گھر کافی ہو جائے، اس انسان کے لیے بشارت ہے جو اپنے گھر کے اندر زیادہ ٹھہرے، جو اپنے گھر کے اندر زیادہ دیر رکے، ایسے انسان کے لیے بشارت ہے۔ آج ہم تو گھر میں زیادہ رہنا ہی نہیں چاہتے، ایسے لوگ عبرت پکڑیں، ایسے لوگ جو ہے اپنی عادت کو سدھار لیں جو دیر رات تک باہر رہتے ہیں اور جب کافی رات ہو جاتی ہے تو اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ یہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم والا رویہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر ظالم بھی کہا جائے تو کم نہیں ہے۔ چپکے جو ہے روڈوں کے اوپر اور کٹوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر گھومتے رہتے، پھرتے رہتے، دوستوں سے باتیں کرتے رہتے، اور ماں باپ جو ہے گھر میں کھانا لے کر کے انتظار کرتے رہتے، بیوی انتظار کرتی رہتی ہے۔ میرے دوستو یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار بنے تو اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت رکھیے۔ اور گھر ایک نعمت ہے کہ نہیں ایک نعمت؟ آپ گھر کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو بے گھر ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ گھر ایک نعمت ہے، جنت بھی ایک نعمت ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، جنت بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت انہی لوگوں کو ملے گی جو دنیا کے اندر گھر جیسی عظیم نعمت کا حق ادا کریں گے۔ اس کے اندر جب زیادہ وقت دیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے گھر سے بھی نوازے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں میرے دوستو، کہ جو گھر کے اندر رہے گا، زیادہ گھر کے اندر رہے گا، ایسے لوگ ہر طرح کی برائیوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، جو دوستوں اور یاروں کے ساتھ بکواس کرتے، فضول باتوں سے، اور اسی طرح سے بے حیائی سے، آنکھ کی بدکاری سے، کتنی ساری خیر اور بھلائیاں چھپی ہوئی ہے اس حدیث کے اندر میرے دوستو۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے جو گھر کے اندر زیادہ وقت گزارے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کر کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، جو آپ کے مقصد زندگی ہے، جو کاروبار ہے، آپ اس کو کریں، وہ ہوتے ہی آپ اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جو نوجوان ہیں جو رات بھر یہاں وہاں پھرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی اپنی عادت سے باز آ جائے۔ تیسری بات جو اسی حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن بکا علی خطیئتہ، کہ ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے انسان کے لیے جنت کا درخت ہے، ایسے انسان کے لیے چین و سکون اور آرام والی زندگی ہے جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کو اور آپ کو اپنا گناہ یاد نہیں رہتا ہے، اپنے گناہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں بس دوسروں کے گناہوں پر نگاہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اس نے کتنا گناہ کیا ہے، ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنا کردار نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ارے ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، اللہ کے آگے میں رو لیں گے، اللہ کے آگے میں گڑ گڑا لیں گے، اور جو انسان اللہ کے آگے میں روئے گا اللہ اسے جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ حدیث تو بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں بھی جگہ دے گا۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس انسان کو جو انسان اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں رویا۔ میرے دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب یہ بات آ ہی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو تو یاد رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتے، ایک حکمت کی بات بتلا دوں۔ ایک انسان ہے دوسرے کے گناہ پر انگلی رکھتا ہے، ذرا غور سے دیکھیے، دوسرے کے گناہ پر انگلی رکھتا ہے، بتاتا ہے دیکھو دیکھو وہ کتنا گنہگار ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اشارہ کرتے ہیں اے انسان تیرے ہاتھوں کی انگلیاں بھی تجھے پیغام دے رہی ہوتی ہے، 3 انگلیاں تجھے یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ تو دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھ رہا ہے، دوسروں کو تو گنہگار بتلا رہا ہے، ذرا اپنے طرف تو بھی جھانک کو دیکھ، ذرا اپنے طرف تو بھی دیکھ کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں، انگلی بتاتے دوسروں کے، دیکھیے 3 انگلیاں ہماری طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب اور اس کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گناہ کو تو معاف کرا لو، پہلے اپنے گناہ کو تو یاد کر لو، پہلے رب کے حضور میں تو رو لو اور گر گرا لو، اور پھر اس کے بعد تم کچھ اور سوچنا۔ لہٰذا میرے دوستو یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مستحق بن جائے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کئی باتیں ابھی
وقت اور حالات کی مناسبت سے بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ ہم اور آپ خوشخبری لینا نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہم جو ہے خوشخبری لینا نہیں چاہتے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا یہ حدیث، طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، کہ اس انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس انسان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس انسان کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنا دیا۔ اللہ اکبر! کیسے گئے گزرے ہم لوگ ہیں، آج ہم اور آپ مسلمان ہونے کو حقیر سمجھتے ہیں، اور کتنے ایسے بدبخت ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہے کو تو میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، طوبیٰ ہے جو انسان اسلام لے آیا۔ اور آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رب العالمین نے اتنا رزق دیا کہ اسے کفایت کر گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے پاس بے شمار رزق ہے، بہت سارے ہمارے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، پورا لاک ڈاؤن گزر گیا، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کھلایا اور پلایا، ہمارے کاروبار بھی چلے، ہر چیز ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی ہمارے دکان اچھے چل رہے ہیں، ہماری تجارتیں اچھی چل رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب دیکھیے ناشکری والے الفاظ بولتے رہتے ہیں، ناشکری کے کلمات بولتے رہتے ہیں۔ ارے کیا بتلاؤں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اگر آپ کی یہ حرکت ہے تو نعمت سے بھی محروم ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کے بھی شکار ہو جائیں گے دنیا کے اندر۔ اور اسی کے برعکس اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ جتنا اللہ دے رہا ہے، 1 روپیہ ہی صحیح، 1 کروڑ ہی صحیح، 1 لاکھ ہی صحیح، جتنا اللہ دے رہا ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان قناعت کی زندگی گزارتے ہیں، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم خوشخبری ہے اور کتنی عظیم باتیں۔ اکثر لوگ اس میں آ کر کے، لالچ میں آ کر کے، طرح طرح کے فتنوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے میں ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اس کو اتنا دیا، اے اللہ تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، اس کا اتنا کاروبار چلتا ہے، اس کی اتنی دکانیں چلتی ہیں، اے اللہ میرا تو کچھ چلتا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، بہت بڑے خوش نصیبی ہے کہ کسی انسان کو ایسا رزق ملے کہ اسے کفایت کر جائے اور اسے کیا ہو، قناعت کرنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ اکبر! نہیں اللہ نے جو مجھے دیا میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ صفت اپنائیے۔ آئیے اس تعلق سے مسلم شریف کی ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما عطا۔ اللہ اکبر! اس حدیث کے اندر بھی انہی 3 باتوں کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ جو پہلی حدیث تھی اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ایسے انسان کے لیے جنت ہے، ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، اور اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو انسان مسلمان ہوا، جو اسلام لایا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جسے کفایت کر جانے والی رزق کے برابر روزی دی گئی وہ انسان بھی کامیاب ہو گیا، جسے اتنا رزق دیا گیا کہ اس کا آج کے دن کا پیٹ بھر گیا، اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھر گیا، بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ جی ہاں، کامیابی ہمارے پاس ہے اور ہم روتے ہیں، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم اور آپ 2 مہینے 3 مہینے بھوکے مرے ہوں۔ ذرا یاد کیجئے میرے دوستو، میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں، ذرا یاد کیجئے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ 2 مہینے تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے، اور ایک ہم اور آپ ہیں 2-3 مہینہ کا لاک ڈاؤن تھا، مسلسل ہمیں کھانے اور پینے کی چیزیں ملی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملی ہے، لیکن پھر بھی ہم روتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور قناعت نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ وہ انسان کامیاب ہو گیا جسے بقدر ضرورت رزق ملا، اور وہ انسان بھی کامیاب ہو گیا قنعہ اللہ بما عطا، جسے اللہ رب العالمین نے قناعت کی توفیق دی۔ اللہ اکبر! جو کچھ اللہ نے دیا ہے، نہیں بھائی میں راضی ہوں، اللہ مجھے جتنا دے رہا ہے میں بہت خوش ہوں، بہت ہیپی سے ہوں۔ میرے دوستو، آپ اس عادت کو اپنا لیجئے، کتنی عظیم خوشخبریاں ہیں، لیکن ہم اور آپ اس چیز کو اپناتے نہیں ہیں۔
اسی طرح سے ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں. جی ہاں، جن کے چھوٹے بچے اگر انتقال کر گئے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے جنازے سے واپس آئے. چھوٹے بچے کا جنازہ تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے بہت مضمحل تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت افسردہ تھے، کبیدہ خاطر تھے، دلوں کے اندر رنج اور ملال تھا. اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے مہربان اور رحمت للعالمین تھے، بڑے ہی کبیدہ خاطر تھے، بڑے ہی افسوس کے اندر تھے. تو جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا دیکھا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان چھوٹے بچوں کے لیے تو خوشخبری ہے، ان چھوٹے بچوں کے لیے تو خوشخبری ہے. چھوٹے بچے تو جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. جی ہاں، ایسے لوگ خوش ہو جائے جن کے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. کیا کہا اماں عائشہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو جنت کی چڑیا ہے، وہ تو جنت کی چڑی ہے، اور اس میں غم اور فکر کرنے والی کیا بات ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے عائشہ، وہ چھوٹے بچے جنت کے اندر اللہ کے مہمان ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس بات سے راضی تھے کہ چھوٹے بچے کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور خوشخبری ہے. طوبہ کا درخت ہے جن کے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. اس بارے میں دیگر کئی احادیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے. تو یہ تھی عظیم خوشخبری، اور پورے تقریر کا خلاصہ بحث یہ ہوا کہ ان چیزوں کو جو لوگ اپنائیں گے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے گھر کے اندر رہیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے، زیادہ استغفار کریں گے، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں گے، قناعت کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جنت سے نوازے، آمین. میرے دوستو، آج کے تعلق سے میں ایک دوسری حدیث بتا دینا چاہتا ہوں جمعہ کے تعلق سے. الحمدللہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے. ایسے لوگ یہ حدیث سن لیجیے، کیا ہوگا؟ لیٹ آتے، ہمیشہ لیٹ آتے، ہمیشہ لیٹ آتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ میں جانا بیوقوفی ہے، پہلے جانا. الحمدللہ ہمارے مسجد کے اندر جب میں بیٹھتا ہوں ممبر کے اوپر، پوری مسجد بھری ہوئی رہتی ہے، صرف آخری کا ایک سب باقی رہتا ہے. تو الحمدللہ اچھی بات ہے. تو آپ لوگوں کا یہ شوق کم نہیں ہو، اسی لیے میں یہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں. آئیے سنتے ہیں وہ حدیث کیا ہے. بالکل صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام دنوں کو ایک شکل دے گا. یعنی کہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، جو ہفتہ کے 7 دن ہیں، اللہ ان 7 دنوں کو ایک شکل دے گا. اس میں جو سب سے خوبصورت دن ہوگا، سب سے خوبصورت اور چمکتا ہوا جس کی شکل اور صورت ہوگی، وہ جمعہ کا دن ہوگا. سبحان اللہ. وہ سب سے زیادہ چمکیلا ہوگا اور اس سے نور نکل رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور اہل جمعہ، جو لوگ جمعہ کا اہتمام کرتے تھے، جو لوگ جمعہ میں پہلے آیا کرتے تھے، جو لوگ ہمیشہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، ایسے لوگ اس دن کو اور اس روشنی کو گھیر لیں گے. اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیر لیں گے. اور کیسے گھیر لیں گے جانتے ہیں؟ وہ بھی حدیث کے اندر ہے. ذرا غور سے سنیے اور جمعہ میں ہمیشہ پہلے آئیے. ایسے ہی گھیر لیں گے جمعہ کے دن کو جس طرح سے دلہن کو سہیلیاں دلہے کے پاس روانہ کرنے کے لیے گھیر لیتی ہے. اللہ اکبر. دلہن کو اس کے سسرال روانہ کرنے کے لیے کیسی دلہن کی سہیلیاں گھیر لیتی ہے چاروں طرف سے. یہ جمعہ پڑھنے والے بھی جمعہ کے دن کو گھیر لیں گے چاروں طرف سے، اور وہ جمعہ کا دن ان کو جنت کی طرف ہانک کر کے لے جا رہا ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں جانا چاہتے کہ نہیں جانا چاہتے؟ بولیے بھائی. تو جمعہ میں پہلے آئیے اگلے جمعہ سے، اسی لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. یہ جمعہ کے نور کی روشنی میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ دیدے پھاڑ کو دیکھ رہے ہوں گے. ہاں، یہ کون لوگ ہیں؟ آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہوں گے. یہ جو لوگ جمعہ کے ساتھ جا رہے ہوں گے، جمعہ کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہوں گے. اپنی نگاہیں نیچے نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک وہ لوگ جنت کے اندر نہ چلا جائے، جب تک کوئی بھی مخلوق انسان اور جن میں سے اپنی نگاہ کو نیچے نہیں کریں گے. اللہ اکبر.
کتنی عمدہ اور پیاری حدیث ہے، اور ایسے لوگوں کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سن لیجئے، ایسے لوگوں کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، ایسا انسان پہنچ سکتا ہے جو زندگی بھر ہمیشہ للہ فی اللہ آزان دیتا رہے، یہ بھی حدیث کے اندر جو آزان دے گا، ایسے لوگوں کے مقام مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آج اگر ہم جمعہ کا اہتمام کریں گے، جمعہ میں پہلے آئیں گے، تو ہم جنت کے اندر بھی جائیں گے، اور یہ جمعہ کا دن ہم کو جنت کے اندر ہاں کر کے لے جائے گا۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو ایسا نہیں چاہے؟ ہر انسان تو یہی چاہتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کیجیے۔